میاں اور بیوی دونوں سے ہم بستری ہوئی اور دونوں روزے سے ہیں، مان لیجئے دونوں روزے سے ہیں اور دونوں ہی سے جذبات کنٹرول میں نہیں ہو سکے اور دونوں نے ایک دوسرے سے ہم بستری کر لی، تو یہ کفارہ مرد ادا کرے گا یا عورت یا دونوں؟ کیونکہ روزہ تو دونوں تھے۔ میرے بھائیوں، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے اسلام کے اندر عبادت میں رعایت برتی گئی ہے، اور ایسی رعایت کہ آپ تعجب کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، کتنا سہل ہے یہ مذہب، کتنا آسان ہے یہ مذہب۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا، اور آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے، بوس و کنار کر رہے تھے، جذبات قابو میں نہیں آ سکے، اور میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، جمع کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اگرچہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے، اور خاص کر نوجوانوں کو جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ جذبات بہک سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بیوی سے آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو جذبات بہک کر آگے آدمی نکل سکتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں شرم نہیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ شرم کریں گے، انسٹاگرام میں رنڈیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہماری بہنیں ہی انسٹاگرام پہ ناچ رہی ہیں، دوپٹے اتار اتار کے، بال کھول کھول کے، اسکرٹ پہن پہن کر، اور باپ خوش ہو رہا، واہ میری بیٹی کتنا اچھا پرفارمنس کر رہی ہے، کتنی اچھی کلا دکھا رہی ہے، اور یوٹیوب پہ کتنا کما رہی ہے۔ یہ باپ یہاں بیٹھ کر مولانا جرجیز کی تقریر سن کے ہاتھ شرم سے شرما رہے ہیں، مولانا ہم بستری کی بات کر رہے ہیں۔ ارے شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب تیری بیٹی اسکرٹ پہن کے ڈانس کر رہی ہے، اور تو انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے، تیری بیوی ناچ رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے تجھے اس وقت مر جانا چاہیے تھا، اس وقت تجھے شرم نہیں آ رہی ہے، اپنی بیٹی کی کلا پر فخر محسوس کر رہا ہے، اور مولوی جرجیز کی تقریر پہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ جہاں شرمانا چاہیے وہاں شرم نہیں آ رہی، اور جہاں مسئلے کو جاننے کے لیے دل کھول کر مسئلہ سیکھنا چاہیے وہاں ہمیں شرم آ رہی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں دین کے مسئلے بتانے میں شرماتی ہوتی اور شرم سے میں نے کام لیا ہوتا تو جو دین تم تک پہنچا ہے وہ دین تم تک نہیں پہنچ پاتا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا اوہ یہ تو کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو۔ اچھا دیکھیے ایک اور مسئلہ سن لیجئے، میاں اور بیوی دونوں سے ہم بستری ہوئی اور دونوں روزے سے ہیں، مان لیجئے دونوں روزے سے ہیں اور دونوں ہی سے جذبات کنٹرول میں نہیں ہو سکے اور دونوں نے ایک دوسرے سے ہم بستری کر لی، تو یہ کفارہ مرد ادا کرے گا یا عورت یا دونوں؟ کیونکہ روزہ تو دونوں تھے اور اس کام میں شامل بھی دونوں تھے۔ شریعت صرف مرد کے اوپر کفارہ فرض کر رہی ہے، عورت پر نہیں، کیونکہ عورت مرد کے زیر کفالت ہے، مرد اس کی پرورش کر رہا ہے، مرد غلام خریدے گا اور آزاد کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا اچھا تو اب کفارہ ادا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں کر سکتا، میں خود دوسروں کی غلامی کرتا رہا ہوں، میں خود کسی کا غلام رہا ہوں، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں بہت غریب گھر کا آدمی ہوں۔
آپ نے کہا اچھا تو دوسرا آپشن بھی ہے. آئی ہیو سیکنڈ آپشن, میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ تم 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ, کنٹینیو, شہرین متتابعین. قرآن نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے کنٹینیو متتابعین. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو آج کے اس دور میں غلام تو ملتے نہیں ہیں, اس لیے اس کے اوپر پہلا کفارہ کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے روزے رکھے کنٹینیو. یہ روزہ تو خراب ہو ہی گیا. سن لیجئے, جس روزے میں اپنی بیوی سے ملا ہے یہ روزہ خراب مانا جائے گا, یہ روزہ کالعدم مانا جائے گا. اس روزے کو پورا کرنا ہے. یہ روزہ پورا کرنے کے بعد 2 مہینے کے چاند کے حساب سے, چاند کے حساب سے, چاہے وہ دونوں چاند 29 کے ہو یا وہ دونوں چاند 30 کے ہو, اگر 30 کے ہوں تو 60 اور 29 کے ہوں تو 58 روزے, اور اگر ایک 30 کا ہو ایک 29 کا ہو تو 59 59 روزے یہ تمہیں رکھنا پڑیں گے. شہرین متتابعین, 2 مہینے کے روزے, اور وہ بھی کنٹینیو ریگولر. کنٹینیو ریگولر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک روزہ رکھ لیا, 2 رکھ لیے, 3 رکھ لیے, 4 رکھ لیے, 5, 55 روزے ہم نے رکھ لیے, تھک گئے, بہت ہارڈ ہو گیا ہے, چلو ایک دن سستا لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایک دن میں آرام کر لوں, 5 رہ گئے باقی بعد میں پورے کر لیں گے. اور جہاں آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا سستانے کے لیے, بلا کسی عذر کے, بنا کسی بیماری کے, بلا بخار کے, بنا پیٹ کے درد کے, بنا لوز موشن کے, بنا کسی عذر و بیماری کے اگر ہم نے ایک روزہ چھوڑ دیا آرام کرنے کے لیے کہ 5 رہ گئے بعد میں پورا کر لیں گے, ایک روزہ جیسے ہی آپ نے چھوڑا 55 روزے آپ کے بیکار ہو گئے, ختم. اب پھر سے رکھو 1 سے لے کے 60. شہرین متتابعین. سزا دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب دودھ کے دھلے نہیں ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن سے یہ حرکت ہوئی ہوگی روزے کی حالت میں. روزہ نہ رکھے ہوں تو بات الگ ہے, لیکن روزہ رکھ کر اگر ایسا کیا ہے تو یہ پنشمنٹ ہے اسلام کی, یہ سزا ہے اسلام کی. ہاں بخار آ گیا, پیٹ میں درد ہے, یا ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آپ رک سکتے ہیں, 1 دن 2 دن روزہ چھوڑ دیں, جو بچے ہیں وہ بعد میں پورا کر لیں بیماری کی وجہ سے. لیکن بلا کسی عذر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو بقیہ روزے بیکار, جو بچے ہیں وہ پورے نہیں کرنا بلکہ 1 سے لے کے 60 تک پھر سے رکھنا ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو, اس نے کہا کتنا؟ آپ نے کہا 60. کہ اللہ کے نبی میں کمزور آدمی ہوں, 60 روزے کہاں سے رکھوں گا, ایک روزے کا تو یہ حال ہے, بیوی سے مل بیٹھا, 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا, نہیں رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا کہ تو پھر تیسرا آپشن بھی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکینوں کو, 60 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہ آپ کے اوپر ہے, ایک ایک کر کے 60 دن میں کھلائیں, یا 10 کر کے 6 دن میں کھلائیں, یا 60 مسکینوں کو ایک دن بلا کر ان کو کھانا کھلا دیں. لیکن جب تک 60 مسکین پورے کھا نہیں لیتے ہیں تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے ہو, وہ آپ کی بیوی ہے, قریب نہیں ہو سکتے ہو, یعنی آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک 60 روزے پورے نہ ہو جائیں یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا دیا جائے. اب آپ ایک ایک کر کے کھلا رہے ہیں تو 60 دن رکنا پڑے گا, اگر آپ 10 کر کے کھلا رہے ہیں تو 6 دن رکنا پڑے گا, اور آپ 60 کو ایک دن میں بلا کے کھلا دیتے ہیں تو آپ کو ایک ہی دن رکنا ہے. اور جس دن آپ نے کھلا کے فارغ کر دیا آپ کی بیوی ہو گئی چاہیے, اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ راضی راضی اور خوشی خوشی رہیے, ملیے, کوئی دقت نہیں. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے 3 آپشن بتائے, تینوں اتنے ہارڈ اور اتنے سخت بتا دیے ہیں کہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے
میں اتنے غریب گھر کا ہوں کہ صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اگر شام کو میں کھانا کھا کے سو جاؤں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دونوں ٹائم کا کھانا نہیں کھلا پاتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ دیکھیے اسلام کے اندر سہولت دیکھیے، سزا ہے، پنشمنٹ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے تینوں آپشن میں سے کوئی آپشن اس کے پاس نہیں تھا۔ تب اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز پڑھنے والے صحابہ سے فرمایا، سنو تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اس کو پنشمنٹ میں یہ 3 آپشن ہے، اس کے پاس کوئی ایک آپشن بھی پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے چندہ کرو اور اتنا مال اکٹھا کرو کہ اپنے گاؤں اپنے قبیلے میں جائے اور وہاں کے لوگوں کو صدقہ خیرات کر سکے، وہاں کے غریبوں میں کچھ صدقہ خیرات کر سکے۔ کوئی 4 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، تھوڑی دیر میں کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا، ہو گیا 8 10 15 کلو کھجور کا ایک ٹکڑا بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے کھجور کا وہ ٹوکرا اٹھایا اور اس صحابی کو دیا اور کہا لو تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم اس کو اپنے گاؤں میں لے جاؤ، تمہارے گاؤں میں جتنے غریب لوگ ہیں تم ان کھجوروں کو اپنے گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا اور تم اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ جاؤ، ان لوگوں نے تمہارے بھائیوں نے یہ مدد کی ہے، اب اپنے گاؤں کے غریبوں میں یہ کھجور کے ٹوکرے کو بانٹ دو، تو لے جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی غریبوں کو دینا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس صحابی کا جواب سنو، آپ تعجب کریں گے کہ کتنا غریب تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے گاؤں کے غریبوں میں یہ کھجور تقسیم کروں؟ اللہ کی قسم آپ میرے گاؤں میں چل کر دیکھیے، میرے قبیلے میں چل کر دیکھیے، میری بستی میں جا کر دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری پوری بستی میں، میرے پورے قبیلے میں، میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ میں ہی اپنے علاقے کا سب سے غریب انسان ہوں، میں ہی اپنی بستی کا سب سے غریب اور سب سے ضرورت مند انسان ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب اس صحابی نے یہ کہا کہ میں ہی سب سے غریب ہوں تو اللہ کے نبی مسکرا دیے، ہنس دیے، اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا جب تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے تو جاؤ کھجور کے ٹوکرے کو لے جاؤ، تم کھا لینا، اپنی بیوی بچوں کو کھلا دینا، جاؤ یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا، تم کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا لو اور جاؤ بیوی سے ملو، جاؤ یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس آدمی کو پنشمنٹ ملی تھی 60 روزے رکھنے کی، 60 محتاجوں کو کھانا کھلانے کی، لیکن اس کی غربت نے اس کو اتنا مجبور کیا اور اللہ نے اس کے لیے وہ انتظام کیا کہ لوگوں سے چندہ بھی کروایا اور سارے کھجور بھی اس کو دلوا دیے، لو تم غریب ہو کھا لو، تمہارے بچے غریب ہیں کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اسلام میں آسانی ہے، سہولت ہے، اسلام اپنے اندر سب کو سمیٹتا ہے۔ یہ آسانی دنیا کی کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔